کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی، تو سوچ۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ثلاثۃ من الجاہلیہ، تین چیزیں جہالت سے ہے اور آج بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تین چیزیں ہیں، ان کا تعلق جہالت سے ہے۔ الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب والنیاحہ، ایک تو حسب و نسب پہ اترانا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اس بات پہ اترانا یہ سوائے جہالت کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ والطعن فی الانساب، اور نسب پہ تانا زنی کرنا کہ تو چھوٹے باپ کا بیٹا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں امیر اور غریب کی جو تقسیم ہے، چودھری وغیرہ کی جو تقسیم ہے، یہ جو ساری تقسیمات ہے، یہ ساری تقسیمات جہالت کی پیداوار ہے۔ اسلام نے اس سے منع کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان کر دیا تھا، بیان کر دیا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی غریب کو کسی امیر پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن لوگ برادریوں پہ نازا ہے، خاندانوں پہ نازا ہے۔ حالانکہ یہ برادری اور جو خاندان ہے یہ تو تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے، لیکن فخر کے طور پر لوگوں نے لیا ہوا ہے۔ لوگوں نے برادری کو فخر کے طور پر لیا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کو ان کی خاندانوں کی وجہ سے طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ تو چھوٹے اور نیچ خاندان کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تین چیزیں ہیں، ان کا تعلق جہالت سے ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کچھ کہہ دیا، غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ بس دل تھا کہ ٹوٹ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رو پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال کیا بات ہے؟ تو عرض کی کہ حضور مجھے آج اس معاشرے میں بھی طعنہ دیا گیا، جس غلاظت اور گندگی سے میں نکل کر آیا تھا وہاں تو تھی میری ذلت، لیکن یہاں اسلام نے مجھے تو عزت دی ہے، لیکن آج میں اس معاشرے میں بھی پریشان ہوں۔ مجھے کہا گیا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال جاؤ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ یہی طعنہ اپنے نبی محمد کو بھی دے، کیونکہ میں جس خاتون کا دودھ پیا ہوں اس میں ایک خاتون کا نام ام ایمن بھی ہے، اس کا رنگ سولا تھا۔ اگر یہ چیز طعنے کے طور پر کہی جا سکتی ہے تو جاؤ اور ابو ذر غفاری کو کہے کہ جا کے اپنے نبی محمد کو بھی یہی طعنہ دے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جب کہا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ اپنا جوتا نکال کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ میرے منہ پر مار جس سے میں یہ کہا تھا۔ تو نسب پر طعنہ زنی کرنا اور حسب پر اترانا یہ سوائے جہالت کے کچھ اور نہیں ہے۔ اس شخص کی جہالت کے لیے کافی ہے جو اپنے نسب پہ اتراتا ہے یا کسی شخص کے نسب پر اس کو کمیونگی کا طعنہ دیتا ہے۔ اور تیسرا ہے والنیاحہ، یہ بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ جب کوئی انتقال کر جائے تو یہ مرد عموماً زیادہ تر عورتوں میں پائی جاتی ہے، اور شاید عورتوں میں اس کو کمال سمجھا جاتا ہو۔ کوئی فوت ہو جائے، انتقال کر جائے تو رونا، چلانا، گڑگڑانا، چھاتی پر ہاتھ مارنا، گریبان پھاڑنا شاید یہ عورتوں میں کمال سمجھا جاتا ہو۔ تو یہ تین چیزیں، ایک حسب پہ اترانا، دوسرا نسب پہ طعنہ دینا، تیسرا میت پہ رونا، دھونا، گڑ گڑانا، گریبان پھاڑنا، چھاتی پر ہاتھ مارنا، یہ تین چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا تعلق جہالت سے ہے۔